الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتقربين المتشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ العظم المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالم لمقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام الامام امام ولو کان صبیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد سامعین گرامی قدر قابل صد احترام دوستان عزیزان بزرگان، قبل اس کے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات اور گزارشات عرض کی جائیں، اس سے پہلے التماس ہے کہ بانی مجلس جناب برادر سید علی عمران شاہ صاحب کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے سب دوست مل کے ایک دفعہ الحم 3 دفعہ سورۃ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللهم بثواب هذه الصور الى ارواح المؤمنین والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمین. واشرهم مع النبي والائمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. جتنے حضرات تشریف فرمائیں دل جمی کے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بار دیگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. بار دیگر نعرہ حیدری. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوستو دعا ہے خداوند متعال بتصدق ائمہ اطہار ان صورہ قرآنی اور اس جشن المیلاد کا ثواب کثیر سید عمران شاہ صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے برادران مرحومین کے روح پر فتوح کو ایصال فرمائے. خداوند متعال ان کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار عالم ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے. پروردگار آخرت کی تمام مناظر ان پر آسان فرمائے. ہر منزل پر محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. خداوند متعال اس گھر پر اپنی رحمات و برکات کا نزول فرمائے. اس گھر کو گھر میں رہنے والے مکینوں کو ہم قسم کی آفات بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مسعود فرمائے. خداوند متعال برادر سید عمران شاہ صاحب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان کے رزق میں مزید وسعت و ترقی عطا فرمائے. خداوند متعال ان کے گھر والوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو دین و دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے. ان کے بچوں کو علم و عمل سے وابستگی عطا فرمائے. پروردگار عالم شاہ صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہر قسم کی بیماریوں سے پروردگار انہیں محفوظ رکھے. انہیں دن دوری رات چگنی ترقی عطا فرمائے. خداوند متعال وارث سے حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دل میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سامن الائمہ والی فرسان حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت پاسادت کے حوالے سے اس جشن اور میلاد کا اہتمام ہے.
لہذا سب سے پہلے تمام اہالیان اسلام بالخصوص اہالیان ایمان اور اہالیان ولایت کی خدمت میں ہدیہ تبریک پروردگار عالم اس امام کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے مذہب تشیع کا کہ امامت و ولایت یہ حقیقت میں بے عین ہی نبوت اور رسالت کی طرح ہے۔ جتنے بھی کمالات اور صفات ایک نبی اور رسول میں پائے جاتے ہیں، بے عین ہی وہی کمالات، وہی صفات، وہی فضائل اللہ کی طرف سے امام و ولی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہذا امامت و ولایت کے سلسلے کو ہم نبوت اور رسالت سے جدا نہیں سمجھتے، بے عین ہی وہ کمالات اور وہی صفات جو ایک نبی اور رسول میں پائے جاتے ہیں بے عین ہی امام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے عہدہ امامت اور نبوت کا کہ امام بے عین ہی نبی کی طرح ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا۔ عہدہ رسالت و نبوت پہ فائز بس وہی ہوتا ہے جسے اللہ نبی و رسول بنا کے بھیجتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو لہذا جو پیغمبر کے وسیع ہیں، جو پیغمبر کے نائب ہیں، یہ پھر ان نبیوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں تو نیابت کے ہوتے ہوئے، نائب ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے یہ ائمہ جو ہیں یہ بھی ہر اس سے افضل ہیں جس سے ہمارا نبی افضل ہے، جس سے ہمارا نبی افضل ہے اور ہمارے ائمہ بھی اس سے افضل ہیں۔ اور وہی کمالات جو انبیاء میں پائے جاتے ہیں، وہی کمالات جو پیغمبر گرامی پاک میں پائے جاتے ہیں، وہی کمالات مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے لے کر ہادی مہدی تک بدرجہ اعظم پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر میرا نبی جو ہے کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے تو بے عین ہی وہی علم جو نبی کے پاس ہے وہی ائمہ کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، یا دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ نظام ہدایت کا تسلسل ہوتا ہے نظام امامت اور ولایت۔ نظام انبیاء اس لیے تشریف لائے نا کہ کائنات کو ہدایت کرنی ہے، تو لہذا آخری نبی پر ہمارا عقیدہ باب نبوت بند ہے، باب رسالت بند ہے، لیکن باب ہدایت بند نہیں ہوا ہے۔ پیغمبر کے بعد باب ہدایت بصورت امامت اور ولایت جاری ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جو نبی کا نائب ہے اس تمام کمالات میں نبی جیسا ہونا واجب ہے، نبی جیسا ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی کا نائب ہے، نبی کا خلیفہ بن کے آ رہا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ نبی اپنے منصب سے ہٹ کے اس کی جگہ پہ بیٹھنا ہے امام نے، تو لہذا منصب امامت کی جگہ، نبوت کی جگہ پہ، منصب رسالت کی جگہ پہ وہی بیٹھے گا جو نبی جیسا ہوگا۔ تو لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، عبادت ہو، ولایت ہو، توجہ کیجیے گا، اختیارات ہوں، کمالات ہوں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی سے لے کر ہادی مہدی تک اگر دیکھا جائے تو علم
علم کی بات دیکھیں تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی آتے ہی علم لے کے آتا ہے، بعین ہی نبی کی طرح امام بھی پیدا ہوتا ہے تو عالم پیدا ہوتا ہے۔ نبی بھی جو ہے کائنات میں آتا ہے تو عالم پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دلیل موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں اور اپنی مادر گرامی جناب مریم کے ہاتھوں میں ہیں، تو 3 دن کا بچہ کبھی بولتا نہیں ہے، بولنا بھی دلیل ہے، پھر ان کے جملے بھی دلیل ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ دلیل ہے کہ یہ بعد میں نبی نہیں بنا بلکہ نبی بن کے آیا ہے، کتاب لے کے آنا دلیل ہے، بعد میں عالم جو ہے نہیں بنا، بعد میں علم ان کی طرف منتقل نہیں ہوا، یہ پیدا ہوتے ہی عالم ہے، پیدا ہوتے ہی عالم ہے۔ اور یہی فرق ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی و رسول ہو جو بھی نمائندہ الہی ہے، اور نمائندہ الہی جو ہے وہ 3 شکلوں میں آتا ہے، یا رسول کی شکل میں آتا ہے، یا نبی کی شکل میں آتا ہے، یا امام کی شکل میں آتا ہے۔ توجہ، یہ نبوت یا نبی یا نمائندہ الہی ہوتا ہے، اور یہ ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، مقصد ہدایت پہ فائد ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا جو ہے وضاحت ہو جائے کہ پوری کائنات کی انسانیت میں سے اللہ نے جن کو اٹھا لیا، منتخب کر لیا، ان کو اٹھایا کتنوں کی تعداد میں 1,24,000، اللہ نے انہیں منصب نبوت دیا، پھر 1,24,000 میں سے 313 کا انتخاب کیا، اللہ نے انہیں رسول بنایا، پھر 313 میں سے جو ہے اللہ نے 5 کا انتخاب کیا جنہیں اولو العزم و صاحب شریعت بنایا، پھر ان 5 میں سے 1 کا انتخاب کیا جسے اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ تو لہذا یہ تمام پوری انسانیت میں سے انتخاب ہوا 1,24,000 کا، اللہ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا، ٹھیک ہے جی، پھر ان میں سے چنا اٹھا لیا، منتخب کیا 313 کو، اللہ نے انہیں رسول بنایا، پھر رسول میں سے اللہ نے انتخاب کیا 5 کا انتخاب کیا جنہیں آپ اولو العزم بھی کہتے ہیں، صاحب شریعت بھی کہتے ہیں۔ یہ انتخاب بتا رہا ہے کہ ہر انسان، توجہ برابر نہیں، عام انسان نبی جیسا نہیں، نبی رسول جیسا نہیں، رسول اولو العزم جیسا نہیں، اولو العزم جو ہے وہ میرے نبی جیسا نہیں۔ تو لہذا منصب نبوت ہو، منصب رسالت ہو یا منصب امامت ہو، اب اور اللہ نے یہ شرف بخشا ہمارے نبی کو بھائی منور سے، تمام جتنے
کتاب کے اوپر کتاب رکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر کتاب نہیں رکھ سکتے، قرآن پہ کتاب نہیں رکھ سکتے، قرآن پہ کتاب، قرآن پہ قرآن ہی رکھا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی میں تمہیں سمجھنا دوست رسول پہ سوال نہیں ہوا سوائے علی و حسین کے۔ دوست پیغمبر میں کوئی بھی سوال نہیں ہوا سوائے علی اور حسین کے۔ تمہیں جملہ میں نے سمجھنا ہے نبی میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے کوئی نبی کسی پہ سوال ہوا، ممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال بات جو ہے تفصیل میں نہ چلی جائے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منصب نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، تو جتنے بھی کائنات میں کمالات جس کو کمالات سمجھا جاتا ہے وہ نبی اور رسول اور امام میں بدرجہ عطا پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ممکن ہے کہ کسی دور میں ایک علم کمال پہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں جو بھی نمائندہ الہیہ ہے اس زمان میں درجہ عدم جو ہے اس کے اندر وہ پایا جائے گا، ٹھیک۔ اب چونکہ ہمارے نبی ان عربوں میں آئے جو بڑے فصیح و بلیغ تھے، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ان کا بڑا نام تھا، حتیٰ کہ وہ میلے بھی مقرر کرتے تھے تو شاعری پہ ان کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک جو ہے شاعر کو اگر دعوت دی جاتی فیل بدی 100 اشعار کا قصیدہ کہتا ہوتا تھا۔ اللہ نے جب ایک میں ہمارا نبی بھیجا ایسا خلی فصیح و بلیغ، اللہ نے کتاب دے کے بھیجی کائنات جیسی، کائنات میں جو ہے کوئی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کہنے والوں نے کہا تھا نا کہ یہ اے مصطفیٰ تیرا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پوری لمبی تفصیل ہے، قرآن مجید میں آیات موجود ہے کہ پورا قرآن مقابلے میں لے آؤ، ٹھیک ہے، پورا قرآن نہ لا سکے تو کہا گیا 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتوں کا تو نہ لا سکے تو ایک صورت کا کہا گیا، ایک صورت کا کہا گیا تو کہا گیا آخر میں کہ ایک جملہ ہی لے آؤ، بے حدیث مثلے، اگر تم کہتے ہو یہ میرا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں تو ایک جملے جیسا جملہ بھی نہ دے جاؤ۔ اور پھر یہ دعویٰ، یہ چیلنج جو ہے بھائی منور عجموں کو نہیں تھا، عربوں کو تھا، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ نام تھا، ایک جملہ لانے سے بھی قاصر آ گئے، قرآن جیسا ایک جملہ بھی نہ لا سکے، ٹھیک۔ اور اللہ کے حبیب نے جو ہے سورہ مبارکہ کوثر لکھ کے دہلیز کعبہ پہ لٹکا دی، کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میرا کلام ہے اس جیسی سورہ بنا پہ، سب سے چھوٹا سورہ ہے سورۃ کوثر جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس جگہ 40 دن یا 6 مہینے کی روایت ہے کہ دہلیز کعبہ پہ جو ہے یہ جو ہے سورہ جو ہے لٹکی رہی، کوئی مقابلے میں نہ لا سکا، پھر جو ہے رات کی تاریکی میں اسی وزن پہ ایک بندے نے نیچے جملہ لکھا، رات کی تاریکی میں وزن کا پتہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نیچے لکھا مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، ٹھیک ہے، اسی وزن پہ مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، لگتا یہی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی کمال ایسا نہیں جو کسی نبی اور رسول اور امام میں نہ پایا جاتا۔ پہلا کمال ہے عالم ہونا، ایک لمحے کے لیے جو نبی ایک کی منزل پہ آگے آ جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مکتب تشیع میں وہ نمائندہ الہی نہیں ہو سکتا، مکتب الہی کے نزدیک ہو، مکتب تشیع میں جو ہے وہ نمائندہ الہی نہیں ہو سکتا جو ایک کی منزل پہ عاجز نظر آئے، پوری کائنات عاجز ہو، وہ کسی منزل پہ نمائندہ الہی ایک کی منزل پہ عاجز نظر نہ آئے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی کتاب تک کہ کسی ضعیف سے ضعیف تر روایت میں کوئی ایک دکھا دیا جائے، کسی کتاب میں دکھا جائے کہ ہمارے
کسی حاجی نے، ہمارے ائمہ میں سے کسی عام یا ہمارے امام نے کسی غیر معصوم سے علم حاصل کیا. ہمارے ائمہ کسی امام، ہمارے حاجی نے، کسی حاجی نے غیر معصوم سے جو ہے علم حاصل کیا. زانوے تلوث طے کیا، کوئی نہیں دکھا سکتا. ساری دنیا ٹھوکریں کھا کھا کے علم کے دروازے پہ آتی تھی. جی کہنے والوں نے 70 دفعہ کہا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا. 70 دفعہ یہ کہا. اور ایک صاحب نے یہ کہا لا ابقانی اللہ لمعذرۃ لیس لها ابو الحسن، میری زندگی میں اللہ کرے وہ مشکل نہ آئے، میں اس مشکل وقت زندہ بھی نہ ہوں جب مشکل آئے اور بچانے والا علی موجود نہ ہو. اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ ہی نہ رکھے، کوئی مشکل آئے اور بچانے والا علی موجود نہ ہو. توجہ کیجئے گا دوستان گرامی کا، ہم نے جو ہے علماء مانا ہے جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے نہیں. چلو میں اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں ہے کہ جناب زہرا کی گود میں ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب فضا کہتی ہیں کہ اے آقا ذاتی لگتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، روایت کے الفاظ یہ کہ نہیں علی رسول ذاتی کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ یطالع اللوح المحفوظ فی حجر امہ، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے جس کا باپ علی جیسا ہو. جی جب ایک محفل میں سوال کرنے والے نے سوال کیا نا کہ یار نہیں بتاؤ یہ سورۃ ابراہیم کہاں ہے. جی محفل علی ہے اور کہنے والے نے سوال کر دیا کہ یار نہیں بتاؤ یہ سورۃ ابراہیم کی کہاں ہے. یہ صرف ہے تمہیں دکھانے کے لیے کہ میرا مقصد یہ ہے، میرا عہدہ یہ ہے، میں علم کے سنت پہ فائز ہوں. علی نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نیچے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا آتا جبرائیل تو جبرائیل ہے. پوری کائنات جو مطالعہ کر کے مشاہدہ ملاحظہ کر کے بتا دیا کہ تو جبرائیل ہے. جی تو کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ علی فرماتے ہیں پوری کائنات کا ایک لمحے میں نے مطالعہ کر دیا، پوری کائنات کا ملاحظہ کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن چھوٹے سے بچے ہیں اگر جو ہے وہ جا کر محفل پیغمبر میں بیٹھتے ہیں تو جو بھی احکام آتے ہیں، جو بھی وحی نازل ہوتی ہے، من و ان ہو بہو لفظ بلفظ آگے اپنی ماں صاحب کو سناتے تھے. من و ان آگے اپنی ماں صاحب کو سناتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی پیغمبر گھر تشریف لاتے، جناب زہرا فرماتی کہ بابا آج آپ پر یہ حکم نازل ہوا ہے، آج یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج یہ حکم نازل ہوا ہے. تو جناب پیغمبر خدا فرماتے ایک بیٹی آپ کو کس نے بھیجا؟ آپ کی اس وقت روایت کے الفاظ ہے جناب زہرا جو ہے عرض کرتی بابا آپ کے نواسے حسن تھی. اور علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ کہا کہ میں خود اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. ابھی محفل پیغمبر برخاست نہیں ہوئی تھی، جلدی سے علی بن ابی طالب گھر میں آئے، ایک پردے کی اوٹ میں علی بن ابی طالب بیٹھ گئے. امام حسن مجتبی تشریف لائے، وہی بتانے لگے آج بابا پہ نانا پہ وحی نازل ہوئی ہے، آج یہ حکم نازل ہوا ہے، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن عجیب منظر دیکھا، یا تو لج لجو لسان نہ ہو، زبان میں تھوڑی سی جو ہے وہ رکت نظر آئی. تو جناب زہرا جو ہے فرماتی ہے اے بیٹا کیا ہوا، آج تیری زبان میں رکت کیوں ہے؟ جی سننے والے کا کیا کہنا،
منزل علم پہ امام جو ہے وہ فائز ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے جو ہے علم امام سے جدا نہیں ہوتا، امام علم سے جدا نہیں ہوتا. اور دوسرا ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے جو باقیوں اور ہمارے درمیان جو ہے تھوڑا حد فاصل ہے، ہمارے نتیجے کے نبی اور رسول اور امام منصب عصمت پہ فائز ہو جاتے ہیں، معصوم پیدا ہوتا ہے. نبی اور رسول اور امام غیر معصوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، اگر غیر معصوم ہو پھر وہ بھی خطا کرے گا، پھر وہ بھی گناہ کرے گا. جو گناہ گار ہو کل کو جو حکم دے گا، ٹھیک ہے بندے یہی سمجھے گے یہ تو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کل بھی غلطیاں کرتا تھا، آج بھی ممکن ہے اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں اب بھی غلطی کر رہا ہو. لہٰذا اس لیے نبی اور رسول اور امام کا ایک عالم ہونا ضروری ہے اور ایک معصوم ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ اور بھی بات ہے، اشجع الناس، کائنات میں سب سے بڑا شجاع ہونا ضروری ہے. عابد الناس، کائنات میں سب سے بڑا عابد ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے، سب سے بڑا جو اسخنا، سب سے بڑا صبری ہونا ضروری ہے. اور امام کی سخاوت کی منزل تو یہ ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، تھوڑا رہ گیا آپ یاد تشریف لا گئے ہیں تو دیکھیے ایک منزل پہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، علی کے مقابلے میں جو آیا ہے اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. جی جب تلوار ٹوٹی تو کہا سنا ہے کہ علی تم سخی بڑے ہو، کہا وہ شک ہے میری سخاوت میں، اگر تم سخی ہو تو اپنی تلوار میں جھیل دیجیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار ماری اور علی نے ایک جملہ کہا کہ علی کبھی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری. اور نہج البلاغہ میں بھائی منور ایک جملہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے، علی فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے نہ کبھی پوست میں زخم کھایا ہے. اور ایک جملہ عجیب جملہ جو ہے کہ پہلی دفعہ پڑھا اور عجیب لگا کہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ علی کی یہ صفت رہی ہے، علی نہ بھاگا ہے نہ بھاگنے والے کا پیچھا کیا. علی نہ میدان جنگ سے بھاگا ہے اور نہ ہی بھاگنے والے کا علی نے پیچھا کیا ہے. اور کبھی علی ابن ابی طالب نے اپنی پشت پہ زخم نہیں کھایا ہے. کیوں؟ علی کبھی بھاگا نہیں، علی نے جو ہے کبھی پوسٹ نہیں دکھائی ہے. تو بہرحال علی ابن ابی طالب کبھی تلوار کے سہارے میں نہیں لڑتا ہے. تو علی میں جو قوت ہے وہ قوت جسمانی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو علی ابن ابی طالب نے جب باب خیبر کو اٹھانا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، واللہ ما قرأت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانیت.
کہ جن کی دھن سے جو ہے علم کی خیرات ملتی ہو. میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے، علم کی خیرات جن کے گھر سے ملتی ہو، وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. 3 دن کا علی ہے، رسول کے ہاتھوں میں ہے. 3 دن کا علی ہے اور رسول کے ہاتھوں پہ ہے. توجہ کیجیے گا. اور اللہ کے نبی نے جملہ کہا تھا، وہ ساری تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے. 13 رجب کو آپ جو ہے سنتے ہو علماء سے ذاکرین سے ایک جملہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا علی تو نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو روایت کے الفاظ یہی ہے کہ جی میں آپ سے رضا لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان اندر، اپنی لسان اندر جو ہے علی کے منہ میں دے دی ہے. علی نے چوسنا شروع کر دی ہے اور کتاب کا نام ہے کشف الغمہ. اس میں لکھا ہے کہ صرف علی زبان رسالت نہیں چوس رہے تھے، بقل زبان مبارک توادہ چشمے کشور شو، نبی کی زبان سے علم و حکمت کے 12 چشمے جاری ہو گئے. کہ پیغمبر کی زبان سے علم و حکمت کے 12 چشمے جاری ہو گئے جو علی سیراب ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. جو علی جو ہے سیراب ہو رہے تھے. توجہ کیجیے گا کہ جب کہا کہ تم نے آنکھ نہیں کھولی ہے، کہا میرا دل چاہتا تھا میری پہلی نگاہ جمال رسالت پر پڑے، جمال نبوت پہ پڑے. اب جو نبی نے کہا ہم نے وہ سمجھنا. اللہ کے نبی کہتا ہے شاہی ان خصاصتنی بالنظر وخصصتہ بالعلم. اے علی اگر تو نے اپنی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا ہے تو پھر اپنے علم کے لیے میں تیرا انتخاب کرتا ہوں. لعاب دہنے پیغمبر چوسا ہے علی نے. میں جملہ کہتا ہوں جس کے لعاب دہن سے علی جیسے کو علم ملتا ہو، اس نبی کو ہزیاں کیسے ہو سکتا؟ اس نبی کو ہزیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرما ہے. تو لہذا علم کی خیرات ٹھیک ہے رسول سے ملی علی کو. اور علی نے ہاتھ مار کے سینے پہ ایک جملہ کہا تھا، زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ مجھے رسول نے اس علم ایسے عطا کیا ہے جس طرح پرندہ بچے کو غذا دیتا. پیغمبر نے مجھے علم ایسے عطا کیا ہے جس طرح پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. آپ بھی دیہات کے رہنے والے، میں بھی دیہات کے رہنے والا، دیکھتے ہیں کہ پرندہ جب ہے کوئی گندم کا دانہ، کوئی جو کا دانہ یا جو ہے چاول کا دانہ اٹھاتا ہے، نہیں جیسے لیتا ہے اپنے بچے کے منہ میں منتقل کر دیتا ہے. نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. کوئی علی بتا رہے ہیں کہ جیسے رسول نے اللہ سے علم لیا، ہی وہ علم رسول نے مجھ علی تک منتقل کر. ٹھیک ہے جی. اچھا دنیا کے لوگ اپنے اپنے کمالات بیان کرتے ہیں، لیکن علی نے یہ کمال بھی رسول کی طرف منسوب کیا. کیا کہا زکانی رسول اللہ زکن زکا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک جگہ لہا ہنال علم جما، یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن دنیا والوں سنو ہذا صفت اللعاب رسول اللہ، یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا سر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا لعاب دہنے پیغمبر کو چوسا علی نے. ٹھیک ہے جی. اب جملہ میں نے کہنا ہے سمجھنا آپ نے ہے. باپ کا مال سمجھ کے حسن حسین نے بھی چوسا. محاورہ تھا شاید میں سمجھیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. باپ کا مال سمجھ کے حسنین نے بھی چوسا. حسن حسین دونوں نے لعاب دہنے پیغمبر کو سارے شیعہ سنی اور ہمارے نکائے 6 ماہ تک حسین نے ماں کا دودھ نہیں کیا، لعاب دہنے پیغمبر چوسا ہے.
دفعہ ایک ایران کا رہنے والا ہندی ہے، ایران نہیں ہندی، ہند کا رہنے والا ہے، اسے ہندی میں کلام کیا، امام نے ہندی میں جواب دینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت ابو ہاشم جعفری، حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے، حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جس میں میں حجت ہوں، جس میں حجت ہوں میں اس کی زبان جانتا ہوں، میں اس ہندی پہ بھی حجت خدا ہوں، ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ زبان جانتا ہوں۔ حضرت ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علی نبی علیہ السلام ساتھ چھوٹی سی کنکری پڑی تھی مٹی کی، ڈھیلا پڑا تھا، امام نے اٹھایا، امام نے اپنے زبان کے ساتھ کر کے کہا اسے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جیسے میں نے منہ میں رکھا، شکر بھی تھا، میٹھا تھا، وہ لعاب دہن میں جو ہے وہ کھل گیا۔ وہ کہتے ہیں رب اکبر کی قسم، یہ چوسنے کے بعد میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا تھا۔ میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا تھا، اور یہی سلسلہ چلا ہے۔ جس طرح علم میں برابر، حلم میں برابر، سخاوت میں برابر، شجاعت میں برابر، میں کئی دفعہ کروں، لیکن بعض صفات بعض ائمہ سے زیادہ وارد ہوئی، وہ ان کے ساتھ خاص ہو گئی۔ علی سے علم اور شجاعت کا اظہار زیادہ ہوا، حسن سے سخاوت کا اظہار زیادہ ہوا، حسین سے جو ہے وہ صبر کا، زین العابدین سے عبادت کا، صادق آل محمد سے ترویج مذہب کا۔ تو جس طرح میرے چھٹے امام کا لقب ہے صادق آل محمد، تمہارے 8ویں امام کو کہتے ہیں عالم آل محمد، عالم آل محمد۔ توجہ فرمائیے، عیسیٰ بن احمد یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، میں بھی جو ہے چلتا ہوا امام کی اللہ کے حبیب کی خدمت میں پہنچا، کیا دیکھا کہ کھجوروں کا ٹوکرا پڑا، ٹھیک، میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے کچھ عطا فرمائیے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی جو ہے مٹھی بھری اور میرے حوالے کر دی، میری جان ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ کہتے کہ جب میں نے گینا اس کی حالت نیند میں تو 18 تھے، ابھی گینا ہی تھا کہ میری جان ہو گئی، بیداری ہو گئی۔ میں سوچنے لگا اللہ جانے صاحب کی تعبیر کیا ہوگی، یعنی میری زندگی میں یہ 18 دن باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مقام مرگ پہ مدینہ سے امام علی رضا تشریف لائے ہیں، امام علی رضا تشریف لائے ہیں، تاکہ میں جا کر اپنی جو ہے تعبیر پوچھوں۔ بڑا خوش ہوا، فرزند رسول آ رہے ہیں، لہذا میں پہنچا، بعین ہی وہی کیفیت تھی، امام بھی تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب اور چاہنے والوں کا مجمع تھا، اور اتفاق سے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، امام رضا کے سامنے بھی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا، امام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ میں خدمت میں پہنچا، کہا آقا ہمارا کچھ عطا کیجیے، امام نے مٹھی بھری میرے حوالے کی، میں نے گینا تو 18 تھے، وہ کھجورے اور خرمے گینے تو 18 تھے، میں نے کہا مولا کچھ اور دیجیے، مولا کچھ اور دیجیے۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر میرے نانا نے دیے ہوتے، اگر میرے نانا نے دیے ہوتے تو میں بھی یہ نہ کرتا۔ تو بس عزیزان کرام، یہ امام رضا علیہ السلام کی بات سنیے اور آپ کی دعوت تمام کروں۔ مدینہ سے تشریف لائے، جب ان کو بلایا گیا، خراسان اور خراسان کا اس وقت دارالحکومت تھا مقام مرگ، میم رے و مرگ۔ جب امام کی سواری نیشا پر پہنچی، لاکھوں کا مجمع روایت میں ہے، لاکھوں کا مجمع امام کی سواری کے ساتھ چل رہا تھا، اور شوق کے دیدار میں بھٹا صاحب بھائی، شوق کے دیدار میں لوگ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے کہ رسول کے بعد اب ہمیں زیارت نصیب
فرزند رسول. ٹھیک ہے جی. کیونکہ خراسان میں ایران میں کوئی نبی تو آیا نہیں, کوئی امام بھی نہیں آیا, جو فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا فرزند رسول کی زیارت ہوگی. شوق دیدار میں, شوق زیارت میں لوگ احساس سواری کے چل رہے تھے. گریا بھوکا کی آوازیں تھیں, گریا کی آوازیں تھیں. حتیٰ کی روایت میں ہے کہ لوگوں کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. بڑھ بڑھ کے چاہتے تھے کہ امام کی زیارت ہو, امام کی زیارت ہو. امام کی سواری گزر رہی ہے. روایت کہتی ہے 40,000 قلم ہاتھ میں لیے ہوئے لوگ, 40,000 لوگ ہاتھ میں قلم لیے ہوئے تھے. اور جو الگ الگ تھے وہ جو جماعت تھی, باقاعدہ جماعت موجود تھی, ہاتھ میں جو ہے قلم دبا تھا اور تقاضا کر رہے تھے اے فرزند رسول اپنے نانا کی کوئی حدیث, اے فرزند رسول اپنے نانا کی کوئی حدیث سنائیے. امام نے جو ہے محفل میں سے پردہ ہٹایا, امام کی جو ہے زیارت بھی کی لوگوں نے, مرحبا کی آوازیں آ رہی ہے. تو امام نے جملہ کہا, سنو جو میں کہہ رہا ہوں, میں کہنے والا ہوں, سمیت تو ابھی موسیٰ بن جعفر, یہ میں نے اپنے بابا موسیٰ جعفر سے سنا ہے. وہ ابھی, اور میرے بابا کہتے تھے کہ سمیت تو ابھی جعفر ابن محمد, میں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا. وہ کہتے تھے سمیت تو ابھی محمد ابن علی, میں نے اپنے بابا حضرت امام محمد باقر سے سنا ہے. محمد باقر فرماتے سمیت تو ابھی علی ابن الحسین, علی ابن الحسین, علی ابن عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے جو ہے اپنے والد جناب امام حسین سے سنا ہے. امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا ہے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے پیغمبر خدا سے سنا ہے, اور پیغمبر فرماتے تھے میں نے جبرائیل سے سنا ہے. جبرائیل کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنا ہے. یقول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے امان سے و عذاب سے بچ گیا. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے بچ گیا. روایت کہتی ہے کہ امام علی رضا نے اپنے محمل کا پردہ گرا دیا, سواری چلی, تھوڑی سی آگے سواری چلی تھی, پھر امام نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا, لیکن بے شروط کچھ شرطوں کے ساتھ. وَقَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں. ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں. میری امامت, میری ولایت, میری مودت, میری محبت واجب ہے. کوئی شرط نہیں, لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے, لیکن وہی عذاب خدا سے بچے گا جو ہماری ولایت کا قائل ہے, ہماری مودت و محبت کا قائل ہے. اچھا, روایت کا الفاظ یہ ہے کہ اس میں, اچھا یہ واحد حدیث ہے مٹا صاحب جس میں ایک راوی بھی غیر معصوم ہے. آپ جملہ سمجھا جائے, یہ واحد روایت ہے کہ جس میں ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے. اور امام احمد ابن حنبل, میرے بات نکالو, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جو بندہ, اور کیا اس حدیث کو کیا کہتے ہیں, سلسلہ ذہبیہ, سلسلہ ذہبیہ. ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو, ذہب کہتے ہیں سونے کو. سلسلہ جیسا کہ کڑی پہلی ہوتی, کڑی کی دو کڑی ہوتی جو آپس میں جڑتی ہیں, عربی میں اس کڑی کو سلسلہ, کئی کڑیاں مل کے اس کو کہتے ہیں سلاسل. ٹھیک ہے جی, سلسلہ ذہبیہ, سونے کی کڑیاں. ٹھیک ہے جی, سونے کی کڑیاں. حدیث کا نام ہے سلسلہ ذہبیہ, یعنی یا تو علماء میں یا سونے کے لکھنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے جی, یا اس کی تعبیر یہی ہے کہ جس میں کہ ہر معصوم موجود ہے. ٹھیک ہے جی, جب معصوم ہے
तो मेरे इसमें पित्तल नहीं है, तांबा नहीं है, चांदी नहीं है, लौह लोहा नहीं है, सिलसिला ज़ाहबिया है, सोने की कड़ियां हैं। तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि अगर कोई बंदा मजनून हो, पागल हो, ठीक है जी, मजनून हो, पागल हो, दीवाना हो, अगर ये हदीस सारी पढ़ के उसके ऊपर दम कर दी जाए तो ना अफा का जुनून हो, उसका पागलपन खत्म हो जाए। उसका पागलपन, ठीक है जी, उसकी दिमाग की कैफियत जो खराब हो जाए हुई है वो ठीक हो जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। ये नामों की फर्क है, मैंने तो नहीं फरमाया, ये नामों की बरकत से किसी पागल बंदे का पागलपन दूर हो जाए, किसी मजनून का जुनून दूर हो जाए। ये नामों की ये बरकत है, उससे छठे वाला पैगंबर के ज़हन में खलल कैसे आ सकता है? जेड़े बंदे हुण मिलाद सुनाना है उन्होंने तो मैं मिलाद पूरा सुनाना था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारा ये अकीदा है, मैं तो ऐसी बात किए परेशान ना हो जाना, हमारा अकीदा है कि इमाम जो है आलिमुन बिलुगाति दुनिया, पूरी कायनात की जबानों का आलिम होता है, जानने वाला होता है इमाम। इमाम रज़ा मिंबर पर तशरीफ फरमा है, एक चिड़िया चीखती चिल्लाती ही पर फैलाती हुई आई इमाम के कानों के साथ लगी। कुछ देर बाद जो है वापस चली गई। इमाम जो है वो पूछते हैं कि आका मारो, ये चिड़िया आई है और आपके कानों के साथ लगी और वापस चले गई, क्या हुआ? कहा कि ये चिड़िया कह रही थी कि आका मारो, मेरा जो घोंसला है उसमें मेरे बच्चे हैं और एक सांप खाने के लिए आ रहा है जी, आप मेरी मदद को आएंगे, ठीक है जी। मैंने एक जुमला कहा है, अल्लाह की अमान में है, वो जो है सांप तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह अगर आपका इमाम के एक नाम में से एक लक़ब है ज़ामिन आहू, ज़ामिन आहू, फारसी में आहू कहते हैं हिरन, ठीक है जी। इमाम ज़ामिन भी इसलिए बांधा जाता है जब सफर में जाते हैं, ठीक है, इमाम ज़ामिन बातें तो आप तो इमाम रज़ा की जमानत में होते हैं, तो ज़ामिन आहू, ठीक है जी। वो एक जो है हिरन जो है वो दौड़ती हुई आई है और आगे यही कहा है कि आका मौला एक शिकारी जो है मेरे बच्चों को शिकार करना चाहता है, ठीक है जी। इमाम ने जमानत दी है, इमाम ने जमानत दी, ज़ामिन आहू करार पाए मेरे इमाम, ठीक है जी। बस आपसे जुड़ा मैं आपकी जमानत तमाम करूँ। इमाम तशरीफ फरमाए, एक शेर घाटता हुआ आया, इस अंदाज में कि शायद सब चीज फाड़ के खा जाए, ठीक है, सब चीज फाड़ के खा जाए, सब लोग डरे सहमे। इमाम ने कहा नहीं, मुतमईन हो जाओ, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है जी। वो एक तरफ जो है हो गए, लेकिन जैसे शेर आया, जिस अंदाज में आ रहा था लगता था सबको खा जाएगा, लेकिन जैसे पहुंचा इमाम के कदमों में सर रखा, इमाम के कदमों में सर रखा और इमाम के कदमों का बोसा दे दिया। तवज्जो, ठीक है जी। और अपनी जबान में कुछ कहा, इमाम ने जो है दुआ के लिए हाथ उठाए, वापस चला गया, तवज्जो, वापस चला गया। पूछने वालों ने पूछा, सहाबे इमाम रज़ा ने पूछा कि मौला ये क्या कह रहा था, कैसे आया था? कहा ये कह रहा है कि मेरी बीवी को दर्द ज़िक्र है जी, बच्चे की विलादत के वक्त जी, तो हाँ था तो उस दर्द ज़िक्र कहते हैं। मेरी जो है बीवी उस आलम में है, दुआ कीजिए, यार मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैंने दुआ की है उसकी मुश्किल हल हो, उसकी मुश्किल आसान हो गई है जी। और ये वाक़या इमाम मूसा काज़िम का भी मिलता है, यही वाक़या इमाम अली रज़ा का भी मिलता है कि मामून ने कहा अगर तुम हुज्जत खुदा हो तो सामने कालीन पे जो शेर की तस्वीर रखी है
جو قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہے یہ شیر بن جائے. روایت کا الفاظ ہے کہ امام نے کہا، ایک روایت ہے کہ نہیں، امام نے بس اشارہ کیا، کون اصلا شیر بن جاؤ، شیر ہو جاؤ. اب قالین پہ دھاگے تھے نا، دھاگوں کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اب دھاگوں کا شیر بنا، شیر کے بن کے آیا، جتنے موزی تھے جی سب کو کھا گیا. اب پڑا ہے مامون کی طرف، فوراً جو ہے اس نے معافی مانگی ہے، پھر کہا واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ. امام نے حکم دیا، پھر قالین پہ تصویر بن گئی شیر کی. اب مامون کہتا ہے جو میرے اس نے کھائے ہیں اسے کہو واپس کر دے. جو امام فرماتے ہیں اگر جناب موسیٰ کے اژدہا نے واپس کیے تھے، اگر اس نے واپس کیے تھے تو یہ بھی واپس کر دے گا. دعائے کہ خدا بند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فضائل ائمہ بالخصوص چونکہ آج جشن کا میلاد تھا امام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ امام کے صدقے میں ہمیں امام کی زیارت نصیب فرمائے. اور اللہ کے حبیب کا جملہ ہے کہ جو طوس میں جا کر میرے غریب الغربا میرے بیٹے کی زیارت کرے گا واجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. تو اللہ میں زیارت امام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے